بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عائشہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الحمى من فیح جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار یہ جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے. فابردوها بالماء، تو بخار کو ٹھنڈا کرو پانی کے ذریعے. متفق علیہ. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. آج کی درس حدیث میں بخار کے تعلق سے بخار کیا چیز ہے اور بخار کا علاج کس طرح کرنا چاہیے، یہ دو باتیں آج کی درس حدیث میں بتلائی گئی ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے. جہنم کی گرمی سے بخار ہوتا ہے، کیا مطلب؟ بخار جہنم کی آگ کی گرمی کا اثر ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے. ایک مطلب یہ کہ جہنم کی آگ، جہنم کی جو حقیقی آگ ہے اس آگ کا یہ اثر نہیں ہے کچھ بھی. اس کو صرف مثال دے کے سمجھانا مقصد ہے، تشبیہ دینا مقصد ہے کہ جس طرح جسم کی گرمی میں تم پریشان ہو جاتے ہو تو اندازہ کرو جہنم کی گرمی کا کیا حال ہوگا. تو بخار بھی جہنم کے آگ کی جیسی گرمی ہوتی ہے، اسی جیسی ایک چیز ہے. تشبیہ دینا مقصد ہے. حقیقت میں یہ بخار جہنم کی آگ کی گرمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ نہیں، حقیقت میں جہنم کی آگ کی گرمی کا ہی اثر ہے بخار. یہ کیسے؟ بعض احادیث میں آتا ہے، مفہوم ہے جس کا کہ جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت ہے. ایک جب وہ اندر کھینچتی ہے سانس، اور دوسری جب وہ باہر چھوڑتی ہے. جب جہنم سانس اندر کھینچتی ہے تو اس وقت میں دنیا کے اندر گرمی کا اثر باقی نہیں رہتا ہے. علاقوں کے حساب سے اس اثر کو اللہ اپنے حکم سے پہنچاتے ہیں، جس علاقے میں جیسا پہنچانا ہوگا ویسے. اور جب وہ سانس کو چھوڑتی ہے باہر تو اس کی آگ کا، حقیقت کی آگ کا اثر پوری دنیا پر بھی ہوتا ہے. علاقوں کے حساب سے وہ اثر پہنچتا ہے. تو جب گرمی کا، سخت گرمی کا موسم فلاں کہتے ہیں نا، تو جس طرح سورج کی تپش ہے اسی طرح جہنم کی آگ، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اس کی آگ کی گرمی کا بھی اثر ہوتا ہے، گرمی کا موسم. تو اسی طرح اس کے سانس باہر چھوڑنے کی وجہ سے جیسے دنیا کے اندر گرمی چھا جاتی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے بخار. تو بخار حقیقت میں جہنم کی آگ کی گرمی کا اثر ہے. یہ دونوں مطلب علماء کرام نے بیان کیے ہیں. خیر، یہ تو بخار کے بارے میں ہوا. دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، بخار کو ٹھنڈا کرو پانی کے ذریعے. جیسے جہنم کی آگ حقیقت کی آگ ہے، جیسے جہنم کی آگ حقیقت کی آگ ہے، اور کوئی بھی حقیقت کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے، بخار بھی جہنم کی آگ کی گرمی کا اثر ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے. اب یہ جو دوسری بات ہے نا، بخار کا علاج پانی سے کرو، بخار کو ٹھنڈا پانی سے کرو، اس کے اندر بھی ایسا نہیں کہ بھائی ہم نے حدیث دیکھ لی، چنانچہ کسی بھی ٹائپ کا بخار آیا اور جا کے ہم تالاب میں کود گئے، یا ہم بولی کے اندر کود گئے، یا ہم جا کے کیا کہتے ہیں اس کو شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑے ہو گئے، پانی کا شاور کھول کے. ایسا نہیں کرنا ہے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ بخار کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں. بخار، انسان کو جو بخار آتا ہے وہ کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک شدید گرمی، سورج کی گرمی، شدید گرمی، یا موسم کی شدید گرمی ہو گئی تو لوگوں کا جسم بھی گرم ہوتا ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے، کمزوری آتی ہے، بخار آتا ہے. بہت ساری مرتبہ جاڑا بخار ہوتا ہے، جاڑے کے ساتھ ساتھ بھی انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی غصے کی وجہ سے بھی انسان کا جسم گرم ہونے لگتا ہے. مختلف، کبھی انسان کے اعضاء، جوارح کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے خون کی، اس کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے. کبھی سر میں درد کی شدت کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے. بخار کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. ہر بخار میں پانی کو استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے. علاج ہوگا پانی کے ذریعے، مگر کیسے ہوگا بھائی؟ پہلے اس بارے میں حکیموں سے معلوم کر لیا جائے، ہر زمانے کے ڈاکٹرز وغیرہ سے اس بارے میں رائے لے لی جائے
وہ بتائیں گے کہ کس ٹائپ کے بخار میں پانی کو کس طرح یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، پانی یوز کرنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم جا کے پانی نہا لیں، دوسرا یہ ہے کہ وضو کر لیں، تیسرا یہ ہے کہ پانی کی پٹیاں بنا کر کے کپڑے کو پانی میں گیلا کر کے پٹیاں بنا کر کے اس کو پیشانی کے اوپر رکھیں، یا ہلکا ہلکا پانی لے کر ہتھیلیوں پر یا تلووں پر تھوڑا سا پانی لے کے ملیں، یہ بھی طریقہ علاج ہے۔ ٹھنڈک پانی سے علاج کرنے کے یہ سب مطلب ہو سکتے ہیں، سب مطلب ہو سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ اسپیشلی جو بخار موسم کی گرمی کی وجہ سے آتا ہے، یا جو بخار مزاج کی گرمی کی وجہ سے آتا ہے، جو بخار حرکت ایکٹیویٹیز کنٹینیو ایکٹیویٹیز میں رہنے کی وجہ سے آتا ہے، اس بخار کا علاج پانی کے ذریعے پاسبل ہے پانی کے ذریعے۔ ہم وضو کر لیں تو بھی چلا جائے گا، پٹیاں رکھ لیں تو بھی چلا جائے گا، ہتھیلیوں اور تلووں کو تھوڑا سا پانی مل لیں تو بھی چلا جائے گا، ہوگا علاج۔ اہل حجاز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جہاں فرمایا، اہل حجاز مکہ والوں کے لیے، عرب کی گرم سرزمین کے علاقے والوں کے لیے یہ حکم تھا، کیونکہ وہاں پر جو بخار آتا تھا وہ مزاجوں کی اور موسم کی گرمی کی وجہ سے آتا تھا، اس لیے یہ ان کے واسطے ہے۔ ساری دنیا کے لیے بھی ہوگا، مگر طریقہ کیا ہوگا، ڈاکٹر سے حکیموں سے پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ پانی سے علاج کرنے کا ایک مطلب یہ ہوا، حقیقت کا پانی لو اور حقیقت کے پانی ہی سے بخار کا علاج کرو، کرنے کی شکلیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا مطلب پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو کا مطلب، دوسرا علماء نے یہ لکھا کہ سرد دوائیں، ٹھنڈی دوائیں، پانی مراد حقیقت میں پانی، کوئی بھی دوا ہوگی بخار کو کم کرنے والی، اس کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے، پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ بخار آتا ہے، کسی کو دوا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے بعد بعض بخار کے اندر لوگ دوائیں تجویز کرتے ہیں، اس دوا کے ساتھ میں اتنا پانی پی لیا کرو، یا کوئی بھی اور طریقہ بتاتے ہیں، اس میں پانی مکس کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو جو بھی دوا ہوگی اس دوا میں پانی کو مکس کیا جائے، پھر علاج کیا جائے، یہ بھی مطلب حدیث کا ہو سکتا ہے۔ الغرض، آج کی درس حدیث میں یہ دو قیمتی باتیں آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک، بخار جہنم کی گرمی کا حصہ ہے، دونوں باتیں ہیں، حقیقت میں جہنم کی آگ کی گرمی کا اثر ہے یا نہیں، صرف سمجھانا مقصد ہے۔ نمبر دو، بخار کا علاج ہے پانی، پانی میں حقیقت میں پانی ہی استعمال کرو، شکلیں مختلف ہوں گی، مشورہ ڈاکٹر سے لے لیا جائے۔ دوسرا، حقیقت میں پانی پینا نہانا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ پانی کے ساتھ کوئی دوا استعمال کرنا مراد ہے۔ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، حدیث کے اندر ہے۔ ہم حدیث کو سامنے رکھ کر، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے والے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے علاج معالجہ، طبی لائن سے، ڈاکٹری لائن سے بھی بہت ساری باتیں سکھلا کر کے گئے ہیں۔ یقین رکھتے ہوئے اپنے زمانے کے ڈاکٹرز حکیموں سے مشورہ کر کے علاج کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ کم سے کم پانی کے ٹھنڈے پٹیاں رکھنا، یہ طریقہ تو ساری دنیا والوں کو پتہ ہے اور سب اس کے اوپر عمل کرتے بھی ہیں، حدیث میں بھی وہ بات سمجھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بہترین باتیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور اپنے ہر کام کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے زمانے کے حساب سے رائے مشورہ لے کر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔